امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے شاگرد نے یہ بتایا کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھا، وہ شاگرد حاضر تھے اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کاظم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم یہ امام جعفر کے بیٹے، اور امام جعفر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور وہ شاگرد کہتے ہیں کہ چند باتیں جو میں یاد رکھ سکا وہ یہ ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے بیٹے میری نصیحت قبول کر لو اور میری بات کو یاد رکھنا، اگر تم انہیں یاد نہ رکھو گے تو زندگی بری ہو جائے گی، اگر انہیں یاد رکھو گے تو زندگی اچھی گزرے گی اور تمہاری موت بھی قابل رشک ہوگی۔ امام جعفر صادق نے پھر نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے، اور جو دوسرے کے مال پر نظر رکھتا ہے وہ فقیری کی حالت میں ہی مرتا ہے۔ وہ کتنا ہی مالدار ہو جائے وہ پھر بھی کنگال ہی رہتا ہے، اس کا دل فقیر ہی رہتا ہے۔ تقسیم الہی پر راضی نہ رہنے والا گویا اللہ پاک کے فیصلے پر تہمت لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا وہ غلط دیا، معاذ اللہ۔ اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے، اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ بھی نصیحت سے ہمیں سیکھنے کو ملا۔ ہم اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ مزید امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا عزت پاتا ہے۔ برائی کے مقام پر جانے والے پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں۔ مزید تیسری نصیحت کرتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ کل تم پر بھی عیب لگائیں گے۔ فضول باتوں سے بچنا، ورنہ ان کی وجہ سے تمہاری عزت میں کمی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چوتھی نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے بیٹا، حق بات ہی کہنا، خواہ وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی شریعت کی بات کرنا، ہمیشہ حق بات کرنا، چاہے تمہارا نفس بھی اسے نہ چاہ رہا ہو لیکن پھر بھی حق بولنا۔ پانچویں نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جو تجھ سے تعلق توڑے تم اس سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے بات نہ کرے تم اس سے بات کرنے میں پہل کرنا، جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا کہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے، لوگوں کے عیوب کے در پہ نہ ہونا کہ یہ چیز خود کو مذمت اور تہمت کا ہدف بنانے کے قائم مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھٹی نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، اگر ملاقات کی تمنا ہو، کسی سے ملاقات کی تمنا ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، نافرمانوں سے کبھی نہ ملنا۔ نافرمان اس چٹان کی طرح ہے جس سے کبھی پانی نہیں نکلتا، ایسے درخت کی طرح ہیں جو کبھی پھلتا پھولتا نہیں، جو سرسبز و شاداب نہیں ہوتا، اور نافرمان ایسی زمین کی طرح ہے جس پر کبھی سبزہ نہیں اگتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ 6 نصیحتیں ہیں جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمائیں، اور یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جن کا اثر آپ کے بیٹے کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کیا کمال کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مزار کی زیارتیں کروائے۔ بقیع پاک میں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔